This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. ہم ایک جنرل گرامر پہ ڈسکشن کر رہے تھے اور ہم ناؤنز پڑھ رہے تھے، اور جو اس سے پہلی میری آڈیو تھی اس میں ہم ارریگولر ناؤنز پڑھ رہے تھے اور وہ آڈیو لمبی ہو گئی تھی. پھر میں نے کہا تھا کہ یہاں سے ہم دوبارہ شروع کریں گے. تو ہم نے ریگولر ناؤنز پڑھے اور ارریگولر ناؤنز کی کچھ قسمیں سیکھیں، مگر اب ارریگولر ناؤنز میں باقی جو ٹائپس بچ گئی تھیں وہ ہم سیکھتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا ارریگولر ناؤن میں کہ ایک ہوتے ہیں زیرو پلورل ناؤنز، جیسے شیپ ہے، ڈیئر ہے، فش ہے، اس طرح، ٹھیک ہے، جن کا سنگولر اور پلورل سیم ہوتا ہے. شیپ کا پلورل شیپ ہی ہوگا، ڈیئر کا ڈیئر ہی ہوگا، فش کا فش ہی ہوگا، تو آف سپرنگ کا آف سپرنگ ہی ہوگا، ہیڈ کوارٹرز کا ہیڈ کوارٹرز ہی ہوگا. یہ ہم نے پڑھے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ ان میں ان کی شیپ چینج نہیں ہوتی، سنگولر اور پلورل سیم ہوتے ہیں، مگر ان کا ورب چینج ہوتا ہے. مثلا آ شیپ از گریزنگ، اب ایک شیپ ہے، اس کے ساتھ سنگولر ورب لگا ہے از، مگر جب اس کو پلورل بنائیں گے 5 شیپ آر گریزنگ، شیپ کا قسم تو وہ اس کی چینج تو نہیں ہوگی، شکل شیپ تو شیپ ہی رہے گی، بے شک 5 ہیں کیونکہ پلورل سیم ہے. 5 شیپ آر گریزنگ، مگر ورب چینج ہو جائے گا. مگر اب جو ٹائپ ہم سیکھنے لگے ہیں اس میں ایک ایسی قسم ہے جن کو آپ کہتے ہیں آلویز پلورل ناؤنز. آلویز پلورل ناؤنز، یہ وہ ناؤنز ہیں جن کی سنگولر ہوتی ہی نہیں، جو ہمیشہ ہی پلورل بیہیو کرتے ہیں، یعنی ان کی شکل چینج نہیں ہوتی کبھی بھی، اور ان کے ساتھ ورب ہمیشہ پلورل لگتا ہے، سنگولر ورب لگ ہی نہیں سکتا. یعنی پہلی قسم جو ہم نے پڑھی تھی زیرو پلورل ناؤنز، اور اب یہ جو دوسری قسم ہے آلویز پلورل ناؤنز، ان میں یہی فرق ہے کہ جو زیرو پلورل ناؤن تھے ان میں شیپ چینج نہیں ہوتی تھی سنگولر اور پلورل کی، مگر اس میں ورب چینج ہو جاتا تھا، سنگولر کا ورب اور ہوتا تھا، پلورل کا ورب اور ہوتا تھا. اب یہ جو قسم ہے آلویز پلورل ناؤنز، یہ ہمیشہ پلورل رہتے ہیں، ان کی شیپ جو ہوتی ہے وہ چینج نہیں ہوتی، مگر ان کا ورب بھی چینج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب مثلا پہلی قسم ہے، آپ نے مختلف طرح کے کپڑے دیکھے ہوں گے، کلودنگ. 2 پارٹس ہوتے ہیں ہر آئٹم کے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آئٹمز جو ہے نا، یہ دے آر میڈ آف 2 کنیکٹڈ پارٹس اینڈ آر گرامیٹیکلی پلورل. یہ آپ کو چونکہ 2 پارٹ سے مل کے ایک چیز بنی ہے تو اس لیے وہ گرامیٹیکلی پلورل ہے، تو 2 پارٹ آئٹم ہوگا، وہ ہوگا ایک مگر پارٹ اس کے 2 ہوں گے. جیسے آپ کا ٹراؤزرز ہیں، پینٹ کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، پاجامہ ہے اس کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں کچھ ہیں ٹائپس، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو ان کے ساتھ ہمیشہ پلورل ورب لگے گا، یہ بات آپ یاد. جیسے ٹراؤزرز، آپ کہتے ہیں مائی ٹراؤزرز آر ٹورن اینڈ نیڈ ٹو بی مینڈیڈ. مائی ٹراؤزرز، ٹراؤزر نہیں ہوتا، ٹراؤزر لفظ غلط ہے، ٹراؤزرز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میری پینٹ، ٹھیک ہے، ٹراؤزرز یاد رکھنا، مگر ورب پلورل لگے گا، ٹھیک ہے. تو میری پینٹ پھٹی ہوئی ہے اور اس کی ریپیئر ہونے والی ہے، مرمت ہونے والی. پینٹس، PANTS، پینٹس، دیز پینٹس آر کمفرٹیبل، اس کے ساتھ ہمیشہ پلورل لگے گا ورب آر، ٹھیک ہے. جینز،
جین کبھی نہیں ہوتا، نہ پینٹ ہوتا ہے، نہ ٹراؤزر ہوتا ہے، ٹراؤزرز ہوتا ہے، پینٹس ہوتا ہے، جینز ہوتا ہے. ہر جینز آر فیڈڈ، اس کی جین کا رنگ اڑ گیا ہے. ٹھیک ہے. شارٹس، SHORTS، شارٹس، ایک کچھے کو کہتے ہیں شارٹس. ٹھیک ہے. تو دی شارٹس آر پرفیکٹ فار پلئنگ اسپورٹس. آر لگے گا تو یہ دیکھنے میں پلورل لگتے ہیں مگر ہوتا ایک ہے، کچھا ایک ہے نا، مگر کہیں گے شارٹس، شارٹ نہیں کہیں گے. پھر پجاماز، پجاماز جو آپ کا اردو میں آپ لکھتے ہیں نا پجامہ، یہ انگریزی میں بھی پجاماز کہتے ہیں، PYJAMAS، پجامہ. آپ اردو میں پجامہ لکھتے ہیں مگر انگلش میں پجاماز لکھتے ہیں اور ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس کی دو حصے ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں آپ دیکھتے ہیں ان کے دو حصے. ٹائٹس، یہ بچیاں جو پہنتی ہیں ٹائٹس، تو یہ بھی ہمیشہ پلورل ہوگا، آلویز پلورل. سنگولر اس کا ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس کے ساتھ بھی پلورل ورب لگے گا. دیز ٹائٹس آر وارم. لیگنگز، لیگنگز، ٹھیک ہے، وہ آپ ٹائٹس اور لیگنگز نیچے سے پہنتے ہیں سردیوں میں، سردی سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے. لیگنگز. بریچز، بریچز یہ بھی ایک گارمنٹس کی قسم ہے. نکرز، نکر KNICKERS، نکر نہیں ہوتی، نکرز ہوتا ہے لفظ. ٹھیک ہے. تو یہ بھی پلورل اس کا ورب ہوگا. ہر نکرز آر میچنگ. پھر اسی طرح ڈرارز، DRAWERS، ڈرارز، یہ اولڈ ٹرم ہے، پرانی ٹرم ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس میں یہ بھی آپ کے ٹراؤزر کی قسم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آگے اسی طرح آپ نے کچھ ٹولز اور انسٹرومنٹس دیکھے ہوں گے. کینچی دیکھی ہوگی، اس کے بھی دو حصے ہوتے ہیں نا، اس لیے اس کو بھی سیزرز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دو ہینڈ ہوتے ہیں، 2 ہینڈڈ ٹول ہوتا ہے، ڈبل پارٹ ٹول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان کو بھی کنسیڈر آپ پلورل ہی کرتے ہیں کیونکہ ان کے بھی دو حصے ہوتے ہیں. مثلا سیزرز، یہ ہمیشہ پلورل ہوگا. سیزرز، سیزر کبھی نہیں ہوتا، غلط ہے لفظ، سیزر نہ بولنا، سیزرز. پلائرز، PLIERS، پلائرز، یہ جو زنبور ہوتا ہے جس کو آپ جبور کہتے ہیں، جسے یہ کیل شیل اکھاڑتے ہیں، نکالتے ہیں، پلائرز. پلائر نہیں ہوتا. ٹانگز، TONGS، ٹانگز. چمٹا، چمٹا کو ٹانگ نہیں کہتے، TONGS، ٹانگز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پنسرز، PINCERS، یہ بھی جمبور کی طرح کا ہی ہوتا ہے، یہ مستریوں کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر شیئرز، SHEARS، شیئرز، یہ بہت بڑی کینچی ہوتی ہے جس سے یہ بھیڑیں وغیرہ، بکریاں وغیرہ کی اون آپ اتارتے ہیں نا ان کے جسم سے، اس کو شیئرز کہتے ہیں. تو یہ بھی شیئر نہیں ہوتا، شیئرز ہی ہوتا ہے. فورسیپس، آپ نے یہ دیکھی فورسیپس آپ کے پاس ہوتی ہیں، جو چمٹی جس کو آپ کہتے ہیں فورسیپ، جس سے کوئی چھوٹی چیز اٹھانی ہو تو فورسیپ سے آپ اٹھاتے ہیں. کلپرز، یہ آپ نے دیکھے ہوں گے مالیوں کے پاس بڑی بڑی کینچیاں ہوتی ہیں، درخت کی کانٹ چھانٹ کرتے ہیں، ان کی شکلیں بناتے ہیں، ان کو کلپرز کہتے ہیں. ٹویزرز، موچنا آپ پنجابی میں کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا اردو میں کیا کہتے ہیں، جیسے یہ بال نوچتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ پلکنگ کرتے ہیں آئی بروز کی اور اس طرح. پھر نٹ کریکرز، یہ آپ نے کبھی دیکھا ہے اخروٹ توڑنے والے اور بادام توڑنے والا، اس کی بھی دو ٹانگیں ہوتی ہیں، اس کے اندر اخروٹ اور بادام رکھ کے اس کو توڑتے ہیں. تو نٹ کریکرز، وہ بھی اس کے ساتھ بھی ایس لگتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس طرح ایک دو اور بھی ہوں گے. بہرحال یہ آپ نے دیکھا کہ یہ کچھ آپ نے گارمنٹس دیکھے ہیں، کلودنگ، جن کی دو حصے ہوتے ہیں اور وہ پلورل ہمیشہ یوز ہوتا ہے. ہوتی ایک ہی چیز ہے مگر پلورل یوز ہوتا ہے، اور ورب پلورل لیتا ہے، ورب ہمیشہ پلورل لیتا ہے. کچھ آپ نے ٹولز دیکھے، یہ بھی ورب ہمیشہ پلورل لیتے ہیں اور پلورل ہی یوز ہوتے ہیں. ان کو کہتے ہیں آلویز پلورل ناؤنز. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے کبھی آئی ویئر دیکھیں جو آنکھوں کے اوپر آپ پہنتے ہیں، یا آڈیو ڈیوائسز دیکھیں جو کانوں میں ڈالتے ہیں، ان کے بھی دو پارٹ ہوتے ہیں اور ہمیشہ پلورل یوز ہوتے ہیں.
مثلاً میں آپ کو کچھ بتا دوں، گلاسز. اب آپ گلاس تو شیشے کو کہتے ہیں، مگر گلاسز، اینک کو گلاسز کہتے ہیں. GLASSES گلاسز. اینک کو آپ گلاس نہیں کہہ سکتے، گلاسز. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کو پلورل ہی ہمیشہ شکل اس کی نظر آئے گی. اچھا، سپیکٹیکلز، اینک کو سپیکٹیکلز بھی کہتے ہیں، وہ بھی سپیکٹیکل نہیں ہوتا، سپیکٹیکلز ہوتی ہے اینک. پھر گوگلز، یہ جو آپ جب تیرتے ہیں تو اس وقت جو آپ اینکیں پہنتے ہیں وہ گوگلز ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہماری اینک تو سائڈوں سے نیکڈ ہوتی ہے نا، ننگی ہوتی ہے، پانی آنکھوں میں جا سکتا ہے. وہ گوگلز جو ہوتے ہیں وہ اس طرح پہنتے ہیں کہ سائڈوں سے بالکل کور ہوتی ہے، آپ کی آنکھوں میں پانی نہیں جاتا. سمندر میں جو نیچے جاتے ہیں ڈائیورز، وہ بھی گوگلز پہنتے ہیں، ان کو بھی گوگلز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر سن گلاسز، یہ جو دھوپ سے بچنے کے لیے آپ اینک پہنتے ہیں، سن گلاس نہیں کہتے اس کو، سن گلاسز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر بائی نوکلرز، یہ جو دوربین ہوتی ہے، آپ لگا کے دور کی چیزیں دیکھتے ہیں. بائی نوکلر نہیں کہتے، بائی نوکلرز کہتے ہیں. ایئر فونز، یہ آپ جو کان میں لگاتے ہیں، دو ہوتے ہیں، جوڑا ہوتا ہے، مگر ہوتی ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے نا، ایک طرف سے جڑی ہوتی ہے اور باقی کانوں میں لگانے کے لیے پھر اس کو دو اس کے علیحدہ پارٹس ہوتے ہیں. تو ایئر فونز کہتے ہیں، ایئر فون نہیں کہتے. ایئر فون کوئی لفظ نہیں ہوتا، ایئر فونز ہوتا ہے. ہیڈ فونز اسی طرح کی چیز، ہیڈ فونز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ آپ نے دیکھے. کچھ میں نے آپ کو قسمیں بتائی تھیں کپڑوں کی، کچھ میں نے قسمیں بتائیں آپ کو کوئی ٹولز، اوزار جو تھے وہ، اب کچھ قسمیں میں نے بتائیں جو آپ آنکھوں کے اوپر پہنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر ایک ہوتے ہیں کولیکٹیو پلورل اونلی، صرف وہ کچھ گروپس ہوتے ہیں، پیپل یا اینیملز، ہمیشہ ان کو پلورل ہی یوز کیا جاتا ہے، ان کا سنگولر ہوتا ہی نہیں، ہمیشہ پلورل ہوتا ہے. یہ بھی آلویز پلورل کی کیٹیگری میں آتا ہے. جیسے کیٹل، اب کیٹل جو ہے اس کی پلورل کیٹلز نہیں ہوتی اور اس کی سنگولر بھی نہیں ہوتی. یہ ایک لفظ کیٹل جو ہے یہ ہمیشہ پلورل ہی ہوتا ہے. مویشی، اب مویشی جو ہوتے ہیں وہ ایک مویشی، آپ ون کیٹل تو نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ پلورل یوز ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ جیسے میں نے بتایا کہ آلویز پلورل ناؤن کے ساتھ ورب ہمیشہ پلورل آئے گا. تو کیٹل آر گریزنگ ان دا فیلڈ، دا کیٹل آر، از نہیں آ سکتا کبھی بھی کیونکہ یہ آلویز پلورل ہے. دا کیٹل آر گریزنگ، تو کیٹل ہمیشہ. اب پولیس، لوگ پولیس کے ساتھ غلطی سے از لگا نا، دا پولیس آر انویسٹیگیٹنگ دا کیس. پولیس آر، پولیس پلورل ہے، پولیس کیس کی تفتیش کر رہی ہے. پولیس آر انویسٹیگیٹنگ. پیپل، دا پیپل آر ہیپی. اب پیپل پلورل ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کا سنگولر پیپلز، اس کا پلورل نہیں ہوتا. اگر آپ پیپلز لگائیں گے وہ لفظ تو آپ کو ملے گا پیپلز، مگر اس کا مطلب بالکل چینج ہو جاتا ہے. پھر پیپلز کا مطلب پھر ہوتا ہے قومیں، مطلب کہ دا پیپلز آف چائنا، پاکستان اینڈ ایران، یعنی پاکستان، چائنا اور ایران کی قومیں. ٹھیک ہے، پھر اس کا مطلب قوم ہو جاتا ہے. تو مگر پیپل جب یوز ہوتا ہے تو یہ ہمیشہ پلورل ہی یوز ہوتا ہے، پیپل از نہیں ہوگا، دا پیپل آر ہیپی. جینٹری، یہ جو ہائی کلاس کے لوگ ہوتے ہیں نا، ہائی کلاس کے لوگ، کچھ اومرا جن کو کہتے ہیں جینٹری، یہ جینٹری جو ہے یہ کبھی سنگولر یوز نہیں ہوتا، ہمیشہ پلورل. دا جینٹری آر نون فار دیئر فلنتھروپک ایفرٹس، دا جینٹری آر نون. ٹھیک ہے، اومرا جانے جاتے ہیں، شرفا، امراء و شرفا. جینٹری پلورل ہمیشہ، آلویز پلورل. فوک، یہ جو فوک جو علاقائی چیز جو ہوتی ہے اس کو فوک کہتے ہیں. علاقائی لوگ یا کوئی اور علاقائی چیز ہے اس کو کہتے ہیں فوک، FOLK، فوک. ایل یہاں پہ سائلنٹ ہے.
The folk are celebrating their traditional festival. علاقائی لوگ اپنا روایتی تہوار منا رہے ہیں. ٹھیک ہے, فوک آر, تو فوک بھی پلورل. پولٹری, یہ پولٹری جو ہے آپ کی جتنی بھی مرغیاں ہیں, پولٹری فارم, تو پولٹری از آلویز پلورل ناؤن, آلویز پلورل ناؤن. دا پولٹری آر بینگ ویکسینیٹڈ ٹو پریونٹ ڈیزیز. پولٹری جو یعنی مرغیوں کو ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے, ان کی ویکسینیشن ہو رہی ہے, تو پولٹری بھی آلویز پلورل ہے. ورمن, ورمن, ورمن جو ہے یہ کیڑوں کو کہتے ہیں, اور یہ بھی آلویز پلورل. دی ورمن آر انفیسٹنگ دا اولڈ بلڈنگ. پرانی بلڈنگ جو ہے اس میں بہت سارے ورمن ہیں, بہت سارے کیڑے ہیں, تو ورمن بھی آلویز پلورل. ملیشیا, ملیشیا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہوتی ہے ایک آرگنائزیشن جس میں لوگ بھرتی کیے جاتے ہیں اس میں کسی خاص لڑائی شڑائی کے لیے, تو اس کو ملیشیا کہتے ہیں. تو ملیشیا جو ہے یہ آلویز پلورل. دا ملیشیا آر پیٹرولنگ دا بارڈر ایریاز. دا ملیشیا آر پیٹرولنگ. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے دیکھا کہ میں نے کچھ ٹائپس آپ کو بتائی ہیں. یہ 4 ٹائپس میں نے بتا دی ہیں آلویز پلورل کی. ایک پہلی تھی جس میں کلوتھس تھے, سارے کپڑے تھے. دوسری تھی جس میں سارے ٹولز تھے. تیسری تھی جس میں سارے آنکھوں میں پہننے والے اور کانوں میں پہننے والی چیزیں تھیں. اور چوتھی یہ میں نے آپ کو قسم بتائی جس میں ورمن ہے, ملیشیا ہے, پولٹری ہے, جینٹری ہے, پیپل ہے. یعنی دیکھنے میں یہ سنگولر لگتے ہیں مگر دے آر آلویز پلورل. ٹھیک ہے, یہ 8 میں نے یہ بتائے آپ کو. ملیشیا, ورمن, جینٹری, پولٹری, فوک, ٹھیک ہے, پیپل, پولیس اور کیٹل. تو یہ دے آر آلویز پلورل, یہ آپ نے یاد کرنے. اس کے علاوہ کچھ پلورل کی قسمیں اور بھی ہیں. کچھ ایریاز ہوتے ہیں, پلیسز یا ایریاز, وہ ہمیشہ پلورل یوز ہوتے ہیں, ہمیں ان کا سنگولر ہوتا ہی نہیں ہے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ قسمیں, کوئی بلڈنگز, ایریاز, پلیسز ہوتی ہیں. آؤٹ سکرٹس, آؤٹ سکرٹس. اب آؤٹ سکرٹ نہیں ہوتا, آؤٹ سکرٹس ہوتا ہے, یعنی جو سبربز, SUBURBS, سبربز یا آؤٹ سکرٹس, جو شہر کے ارد گرد کے علاقے ہوتے ہیں ان کو آؤٹ سکرٹس کہتے ہیں یا سبربز کہتے ہیں. یہ ہمیشہ پلورل یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سنگولر نہیں ہوتا اور پلورل ورب لیتے ہیں. پریمیزز, احاطہ, پریمیزز, PREMISES. ٹھیک ہے, پریمیزز آف دی اسکول. ٹھیک ہے, مگر ہمیشہ پلورل. دا پریمیزز آر بینگ رینوویٹڈ, دا پریمیزز آر بینگ ریپیئرڈ. ٹھیک ہے, تو یہ بھی پلورل. سراؤنڈنگز, ماحول, ارد گرد کا ایریا. سراؤنڈنگز, سراؤنڈنگ نہیں ہوگا, سراؤنڈنگ لفظ تو ہوگا مگر جب سراؤنڈنگز آئے گا تو اس کا مطلب چینج ہو جائے گا. سراؤنڈنگز ارد گرد کے علاقے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ماحول جو ارد گرد کا علاقہ ہوتا ہے. دا سراؤنڈنگز آف دا پارک آر بیوٹیفلی لینڈسکیپ. آر, سراؤنڈنگز آر. بیرکس, بیرکس آر. ہیڈ کوارٹرز, ہیڈ کوارٹرز آر. لاجنگز, لاجنگز, لاجنگ نہیں ہوتی, لاجنگ رہائش کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لاجنگز جو عارضی طور پہ آپ کرائے پہ لیتے ہیں اس کو لاجنگز کہتے ہیں, لاجنگز. ٹھیک ہے, پھر سلمز, یہ جو علاقے ہوتے ہیں جس میں بہت ہی غریب لوگ رہتے ہیں, جھگیوں والے علاقے, ان علاقوں کو سلمز کہتے ہیں, سلم نہیں کہتے, سلمز. دی سلمز آر. کوارٹرز, دی کوارٹرز آر بینگ اپ گریڈیڈ فار دی امپلائیز. یہ جو جن میں آپ رہتے ہیں کوارٹرز میں, تو اس کو بھی کوارٹر نہیں کہتے, کوارٹرز کہتے ہیں. روئنز, کھنڈرات, روئن نہیں ہوتا, روئنز آر. ٹھیک ہے, روئنز, یہ بھی ہمیشہ پلورل آئے گا. سبربز میں آپ کو بتا چکا. اس طرح کچھ یہ 5 قسمیں ہو گئی ہیں آلویز پلورل ناؤن کی. اب میں آگے آپ کو ایک قسم بتاتا ہوں. بڑے ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہوتے ہیں,
ایبسٹریکٹ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو, ایسا ناؤن جو آپ کو نظر نہیں آتا, جس کو آپ چھو نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے. مثلا ساؤنڈ, ساؤنڈ ہے تو ناؤن, میری آواز ہے, مگر نہ آپ اس کو چھو سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. لائٹ, اب لائٹ کو آپ چھو نہیں سکتے, ٹھیک ہے. ہیٹ, ہیٹ آپ بیٹھے ہیں, سورج کی ہیٹ آپ کو محسوس تو ہو رہی ہے, نہ آپ کو نظر آتی ہے نہ آپ اس کو چھو سکتے ہیں, مگر ناؤن ہے. تو اس ایسے ناؤن, انٹیلیجنس, ذہانت, یہ ناؤن ہے. انٹیلیجنس جو لفظ ہے, ذہانت, مگر نہ آپ اس کو چھو سکتے ہیں نہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. بیوٹی, خوبصورتی. اب بیوٹی ایک خوبصورتی کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے, وہ انسان کی بھی ہو سکتی ہے, وہ کسی بلڈنگ کی بھی ہو سکتی ہے, وہ کسی درخت کی بھی ہو سکتی ہے, وہ کسی گاڑی کی بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. خوبصورتی ہے نا, تو اس کو بھی نہ آپ چھو سکتے ہیں نہ آپ دیکھ سکتے ہیں, صرف ایک تصور کر سکتے ہیں. تو ایسی چیزیں جن کا صرف آپ تصور کر سکتے ہیں, فیلنگ, ایموشن یا آئیڈیا ہے کوئی, تو وہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں کچھ ایبسٹریکٹ ناؤن ہیں جو آلویز پلورل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. مثلا تھینکس, تھینکس. اب تھینکس کیا ہے؟ ناؤن ہے. اب تھینک یو تو آپ کہتے ہیں, مگر جب تھینکس ناؤن آئے گا تو پھر یہ ہمیشہ پلورل گا. جیسے تھینکس آر ڈیو ٹو دا ٹیم فار دیئر ہارڈ ورک, ٹھیک ہے. تھینکس آر ڈیو ٹو دا ٹیم, ٹیم کے لیے شکریہ بنتا ہے, ٹھیک ہے. آر, تھینکس آر. ریگارڈز, ریگارڈز آر, نیک خواہشات, ریگارڈز, ہمیشہ ریگارڈز ہوتا ہے, ریگارڈز آر. کانگریچولیشنز, یاد رکھنا کانگریچولیشن کوئی لفظ نہیں ہوتا, کانگریچولیشنز ہوتا ہے. کانگریچولیشنز آر ان آرڈر فار دی نیولی ویڈس, ٹھیک ہے. تو کانٹینٹس, جی یہ جو آپ کی بک میں دیے ہوتے ہیں کانٹینٹس, ٹھیک ہے. فہرست ہوتی ہے جو ایک پہلے چیپٹرز کی ساری, اس کو کانٹینٹس کہتے ہیں. تو کانٹینٹس آر, یہ یا کوئی اگر کوئی چیزیں ہیں, مثلا آپ کہتے ہیں کہ کسی بوری کے اندر کوئی چیزیں پڑی ہیں تو وہ اس بوری کے کانٹینٹس ہیں, ٹھیک ہے. بلانگنگز, جو آپ کی کوئی ملکیت ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کو بلانگنگز کہتے ہیں, بلانگنگ نہیں کہتے. ارننگز, آپ کی کمائی, اس کو ارننگز کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ارننگز. پھر سیونگز, جو آپ کی بچت ہوتی ہے, سیونگ نہیں ہوتی, سیونگز ہوتی. ویلیویبلز, جو آپ کے پاس قیمتی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے ویلیویبلز ہوتے ہیں, ویلیویبل نہیں ہوتا. گڈز, دیکھیں گڈز سامان کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہمیشہ پلورل یوز ہوتا ہے. دا گڈز آر بینگ ٹرانسپورٹڈ, ٹھیک ہے. پھر ہے ریمینز, وہی جو روئنز تھے نا, جو ریمینز, کھنڈرات. روئنز اور ریمینز کا تقریباً ایک ہی مطلب ہوتا ہے, مگر ریمین نہیں ہوگا, ریمینز, ٹھیک ہے. ریچز, آر آئی سی ایچ ای ایس, ریچز, یہ رچ کی پلورل نہیں ہے, یاد رکھنا. ریچز خزانے کو کہتے ہیں, دولت کو کہتے ہیں, ریچز. یہ بھی آلویز پلورل یوز ہوتی ہے. ویجز, آپ کا معاوضہ جو ہوتا ہے اس کو ویجز کہتے ہیں, ویج نہیں ہوتا, ویجز, معاوضے کو ویجز کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی پلورل ہوتا ہے ہمیشہ. پروسیڈز, اگر کوئی آپ کو کسی چیز کی کوئی چیز بیچتے ہیں, آپ گندم بیچتے ہیں, اس کے جو پیسے آپ کو ملتے ہیں وہ اس کی پروسیڈز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ, مگر وہ پروسیڈ نہیں ہوتا, ہمیشہ پروسیڈز ہوتی ہیں. ڈیوز, ڈیوز آپ نے اسکول کے ڈیوز دینے, فیس دینی, کہتے ہیں جی آپ ڈیوز نہیں, آپ نے ابھی تک اپنے ڈیوز نہیں دیے. ڈیو نہیں ہوتا, ڈیوز, آلویز پلورل, ٹھیک ہے. فنڈز, ٹھیک ہے, دا فنڈز آر ایلوکیٹڈ فار دا پروجیکٹ, فنڈز بھی پلورل ہوگا. ٹائڈنگز, ٹائڈنگز یہ خبر کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹائڈنگز آف جائے آر سپریڈنگ تھرو آؤٹ دا لینڈ, آر سپریڈنگ, ٹائڈنگز آر سپریڈنگ, ٹھیک ہے. مینرز, آپ کے جو آداب طور اتوار ہوتے ہیں, مینرز, مینر نہیں ہوتا, جب مینر ہوگا تو پھر وہ ناؤن نہیں ہوگا,
تو ہم صرف یہ تمام ناؤنس کی بات کر رہے ہیں. آپ یہ کہیں گے جی یہ لفظ تو ہوتے ہیں مینر بھی, مگر اس وقت پھر یہ ناؤن نہیں ہوتے, ہم ناؤنس کی بات کر رہے ہیں. تو مینرز, تو یہ دیکھا آپ نے کہ کچھ ایبسٹریکٹ ناؤن تھے جن میں آپ نے دیکھا کہ یہ آلویز پلورل ہیں. یہ میں نے کافی ٹائپس آپ کو بتا دی ہیں, یہ تو کوئی 100 کے قریب ہو گئے ہیں, اتنی ٹائپس میں نے آپ کو بتائی ہیں. آلویز پلورل ناؤنز, یہ ارریگولر ناؤنز کی یہ ایک قسم ہے, آلویز پلورل ناؤن, اور اس کے آگے میں نے کئی آپ کو قسمیں اس کی بتا دی ہیں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں جی. کچھ ایسے چیزیں ہیں, اب ہیں تو وہ ارریگولر, مگر وہ دیکھنے میں پلورل لگتی ہیں, دیکھنے میں پلورل لگتی ہیں, مگر وہ سنگولر ایکٹ کرتی ہیں. دیکھنے میں شکل ان کی ہے کہ شاید آپ سمجھیں گے یہ پلورل ناؤن ہے, مگر ہوگا وہ سنگولر. ٹھیک ہے, مثلا میتھمیٹکس, میتھمیٹک نہیں ہوتا, میتھمیٹکس ایک مضمون کو کہتے ہیں. کچھ سبجیکٹس ہیں, یہ جتنے بھی سبجیکٹس ہیں, اور کچھ بیماریاں ہیں, میں یہ پڑھتا جاؤں گا, آپ دیکھتے جانا. میتھمیٹک نہیں ہوتا, میتھمیٹکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ریاضی جو ہوتی ہے. فزکس, فزک نہیں ہوتا, فزکس ہوتا ہے مضمون. اکنامکس, اکنامک نہیں ہوتا, اکنامکس ہوتا ہے مضمون جو ہوتا ہے. پالیٹکس, مضمون جو ہوتا ہے وہ پالیٹکس کہتے ہیں, وہ میں نے سیاسیات رکھی ہوئی ہے, پالیٹکس رکھی ہوئی ہے. اسٹیٹسٹکس, اسٹیٹسٹکس بھی ایک مضمون ہے. ٹھیک ہے. ایتھکس, ایتھکس اخلاقیات, یہ بھی ایک مضمون ہے. لنگوسٹکس, یہ بھی ایک مضمون ہے. لنگوسٹکس انگلش میں جب آپ کرتے ہیں ایم اے انگلش لٹریچر وغیرہ, تو اس میں لنگوسٹکس ایک مضمون ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک مضمون ہے پڑھنے والا. ایتھلیٹکس, ایتھلیٹکس یہ جو کھیلیں ہوتی ہیں, ایتھلیٹک نہیں ہوتا, ایتھلیٹکس جب ناؤن ہوگا تو ایتھلیٹکس ہوگا ہمیشہ. جمناسٹکس, جمناسٹک نہیں ہوگا, جمناسٹک اگر ہوگا تو وہ پھر ایڈجیکٹو ہوگا, ناؤن نہیں ہوگا. جمناسٹکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اکوسٹکس, اکوسٹکس یہ جو اسٹڈی ہوتی ہے نا ساؤنڈ کی, آواز, ساؤنڈ ویوز کی جب اسٹڈی ہوتی ہے تو اس کو آپ اکوسٹکس کہتے ہیں. اکوسٹک اگر کہیں گے تو پھر ایڈجیکٹو ہو جائے گا, مگر ناؤن ہوگا تو اکوسٹکس ہوتا ہے. میزلز, اب میں بیماریوں پہ جاتا ہوں. خسرہ, میزل نہیں ہوتا, میزلز ہوتا ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ہے سنگولر مگر لگتی پلورل ہے. میزلز. ممپس, یہ جو آپ کے گلے نہیں پڑ جاتے, اور اکثر آپ گلا بچے کو پڑ جائے تو اس کو پھر بخار ہوتا ہے, اس کو ممس کہتے ہیں, ممس. شنگلز, یہ بھی ایک بیماری ہے. شنگلز, شنگل نہیں ہوتا, شنگلز ہوتا ہے. یہ وائرس ہوتا ہے, زوسٹر وائرس ہوتا ہے, اس سے یہ بیماری ہوتی ہے. ریکٹس, یہ جو ہڈیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں, ریکٹ نہیں ہوتا, وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے. ریکٹس کہتے ہیں, ریکٹ نہیں کہتے اس کو. ڈائبٹیز, جو شوگر کی بیماری ہے, ڈائبٹی نہیں ہوتا, ڈائبٹیز. ٹھیک ہے. ریبیز, ریبیز یہ جو باولا کتا میڈ ڈاگ کاٹ لیتا ہے تو اس سے جو بیماری ہوتی ہے وہ ریبیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نیوز, خبر, دیکھنے میں یہ پلورل لگتا ہے مگر ہمیشہ سنگولر ہوگا. دا نیوز از سپریڈنگ, خبر پھیل رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ 17 ورڈز میں نے آپ کو بتائے ہیں. یہ 17 ورڈز دیکھنے میں پلورل لگتے ہیں. نیوز, ریبیز, میزلز, ممز, شنگلز, میتھمیٹکس, فزکس, اکنامکس, اسٹیٹسٹکس, پالیٹکس, دیکھنے میں سارے پلورل لگتے ہیں. مگر یاد رکھنا, دوبارہ کہہ رہا ہوں, ان کے ساتھ ورب ہمیشہ سنگولر آئے گا. ان کے ساتھ ورب ہمیشہ سنگولر آئے گا. دیکھنے میں پلورل لگیں گے مگر ورب سنگولر آئے گا. ورب کیا آئے گا؟ سنگولر آئے گا. اسی طرح ایک لفظ سینری ہوتا ہے. سینری, سینری کی پلورل بھی نہیں ہوتی, وہ ان کاؤنٹیبل ناؤن ہے اور اس کے ساتھ بھی ورب ہمیشہ
singular آتا ہے. Scenery of Murray is, scenery are نہیں ہوگا کبھی بھی, ٹھیک ہے, کیونکہ سینری کی پلورل ہوتی نہیں ہے. سینری اسی طرح ہی ہے انکاؤنٹیبل ناؤن جس طرح واٹر ہے, سوری, جس طرح رائس ہے, جس طرح شوگر ہے, جس طرح سالٹ ہے, انکاؤنٹیبل. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے یہ دیکھا کہ ارریگولر وربز جو تھے وہ آپ نے سیکھے, اور اس میں بہت ساری قسمیں آپ نے سیکھی ارریگولر وربز کی. مگر اگر آپ نے کچھ چیزیں ان کا اگر ایک چیز بتانی ہو تو کیسے بتائیں گے؟ سیزرز آر آن دا ٹیبل, کینچی میز پر ہے. اور اگر آپ نے یہ بتانا ہو کہ 2 کینچیاں میز پر ہیں تو پھر تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. تو پھر اس کے ساتھ ہمیشہ آپ کہتے ہیں a pair of scissors, کینچی, ایک کینچی, a pair of scissors are on the table. بلکہ a pair جو ہوگا پھر pair کے لیے ورب آئے گا, scissors کے لیے نہیں آئے گا. a pair of scissors is on the table. 2 pairs of scissors are, اگر 2 کینچیاں پڑی پھر آپ کہیں گے 2 pairs of scissors. ٹھیک ہے. تو اس طرح کلودنگ کا آپ کہیں گے a piece of clothing, like آپ trousers, a piece of trousers اگر ایک ٹراؤزر ہے, 2 pieces of trousers اگر 2 ہیں تو ٹھیک ہے. پھر اس طرح سے پلورل بنتی ہے, ادروائز نہیں بنتی. اب کیٹل ہے, اگر ایک مویشی ہے تو پھر آپ کہیں گے a head of cattle, a head of cattle, ایک مویشی. 2 heads of cattle, 2 مویشی. ٹھیک ہے. پھر ان کے اس طرح بھی پلورل بنائے جاتے ہیں. اچھا, ایک لفظ ہیئر ہوتا ہے, HAIR, ہیئر, بال. یہ لفظ بڑا کنفیوز کرتا ہے, اور یہ میں نے دیکھا ہے. آپ کی بک جو ہے نا کلاس 5 کی چیپٹر 3 کا پیج 31 ہے شاید, یا 30 ہے, اس میں اس نے کچھ غلطیاں کی ہوئی ہیں. آپ کو یہ پلورل بتانے میں اس نے ہیئر کو بھی اس کے ساتھ ہی رکھا کہ جی اس کی بھی شیپ چینج نہیں ہوتی. یاد رکھنا, ہیئر کو ذرا اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لینا. ہیئر ایک ایسا ناؤن ہے which is mostly uncountable, which is mostly uncountable. آپ کے سر کے ہیئر جو ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوتے. آپ کہتے ہیں my hair is black, my hair is black. ہیئر کے بعد آپ نے ورب جو لگایا ہے سنگولر لگایا ہے, تو ہیئر انکاؤنٹیبل ناؤن ہے. اچھا, ایک اور بات یاد رکھنا, نوٹ کر لیں کہیں. جو انکاؤنٹیبل ناؤن ہوتے ہیں, جیسے میں نے آپ کا سینری ہے, ہیئر ہے, نیوز ہے, جیسے یہ شوگر ہے, سالٹ ہے, ٹھیک ہے, واٹر ہے, آئل ہے. تو یہ انکاؤنٹیبل ناؤن جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ ورب سنگولر لگتا ہے. ورب ان کے انکاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ ہمیشہ ورب سنگولر لگتا ہے, کیونکہ ان کی پلورل نہیں بنتی, ان کی پلورل نہیں بنتی. ٹھیک ہے. کچھ ناؤن ہوتے ہیں انکاؤنٹیبل, کچھ کاؤنٹیبل, یہ میں پڑھا چکا ہوں. مگر کچھ ناؤن ایسے ہوتے ہیں جو کاؤنٹیبل بھی ہوتے ہیں اور انکاؤنٹیبل بھی ہوتے ہیں. مثلا ہیئر ان میں سے ایک ایسا لفظ ہے. یہ جب تو یہ انکاؤنٹیبل ہوگا تو پھر تو اس کا ورب از ہی لگے گا. مائی ہیئر از گرے, میرے بال سفید ہیں, مگر از. جب ہیئر جنرل عام سینس میں استعمال ہوگا تو یہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہوگا. ٹھیک ہے. مگر اگر میں یہ کہوں دیر آر 2 گرے ہیئرز یا دیر آر 2 وائٹ ہیئرز آن ہز بیئرڈ, کہ اس کی داڑھی میں 2 سفید وال ہیں, تو پھر آگے نا ہیئرز. ٹھیک ہے. تو
there are 3 hairs in the soup. شوربے میں 3 بال ہیں. تو اب ہیئرز آ گیا نا, تو یہاں پہ ہیئر کاؤنٹیبل ہو گیا. مگر جب جنرل سینس میں ہوگا کہ آپ کے بال سفید ہیں, یور ہیئر از گرے, یور ہیئر از لگے گا سنگولر, پھر وہاں پہ وہ یوز ہوگا کیونکہ وہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے دیکھ لیا. میں نے آپ کو اچھے طریقے سے یہ 2 آڈیوز بنا کے بتا دی ہیں. فش اور ہیئر میں کچھ کنفیوژن تھی. فش کا پلورل فش ہی ہوتا ہے, مگر جب ڈفرینٹ ٹائپس ہوں گی تو پھر فشز ہوگی. ہیئر جو ہے وہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یور ہیئر آر گرے. نو, ہیئر کے ساتھ آر نہیں لگے گا, پلورل ورب نہیں لگے گا کیونکہ یہ انکاؤنٹیبل ہے. یور ہیئر از گرے. ٹھیک ہے, مگر جب یہ کاؤنٹیبل ہوگا پھر یہ پلورل ورب لے گا. جیسے میں نے کہا دیر آر 3 hairs in the soup. There are plural 2 hairs on his beard. On his beard ہوگا, in his beard نہیں ہوتا. اس کی داڑھی پر لفظ اس طرح استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی ہے. اب اس کے بعد اگلی آڈیو جو ہے وہ میں آپ کے جینڈر ناؤنز, جس میں آپ کا میسکولن, فیمینن, کامن جینڈر اور نیوٹر جینڈر 4 ٹائپس ہوں گی, وہ اگلا لیکچر میں اس پہ دوں گا. ٹھیک ہے, تو اللہ حافظ. اس کو اچھے طریقے سے, یہ 2 لیکچر میرے ریگولر اور ارریگولر ناؤنز پہ تھے, یہ بڑے ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائے ہیں. ان دونوں کو اکٹھے آپ سنیے گا اور ان کے نوٹس بنائیے گا. ٹھیک ہے, ویسے میں ان کا لرننگ مٹیریل جو سپورٹنگ مٹیریل بنایا ہے وہ میں آپ کو بھیج دوں گا, آپ کو ویب سائٹ پہ مل جائے گا. ٹھیک ہے جی.